بچوں اور والدین کے حقوق و فرائض۔ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ اولاد بھی اپنے والدین کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ ایک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ اولاد بھی اپنی والدین کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ اگر اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے سونا چاندی بن جاتے ہیں، اور اگر نیک نہ ہو تو وہی اولاد اپنی والدین کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے بھی جو حقوق و فرائض طے کیے ہیں، وہی حقوق اولاد کے لیے بھی مقرر کیے گئے۔ اگر اولاد والدین کے لیے سادہ اور سلجھی ہوئی ثابت ہوتی ہے تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ویسا ہی طریقہ کار اپنائیں جیسا کہ اس نے اولاد کے لیے مختص کیے۔ والدین اور بچوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اولاد میں سے کوئی ایک بچہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے تو والدین کے لیے یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہوا اور کیسے صحت یاب ہوگا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں افراد بیمار پڑ جائے تو اولاد اس تک و دو میں لگ جاتی ہے کہ کیسے وہ اپنے والدین کی صحت کا تدارک کریں گے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں وہ ہر دم اپنی امی ابو کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے پیارے امی ابو کو ٹھیک کر دے، ان کی بیماری کو دور کر دے اور انہیں واپس صحت کی طرف لوٹا دے۔ اسی طرح اگر بچے بیمار پڑ جائے تو ان کے والدین اس خواہش کا ورد کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اور اے اللہ تعالیٰ، تیرے کرم سے ہمارے بچے کو جلد از جلد واپس صحت کی طرف پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد پر اللہ تعالیٰ کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ بچے بغیر کسی تاخیر کے اپنے ماں باپ کا علاج کروائے، چاہے انہیں اتنی ہی پاپڑ بیلنے پڑ جائے۔ اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین جیسے انمول چیز کا دھیان اپنی طرف رکھے، اور جیسے ہی دیکھے کہ ان کے والدین نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور ان سے اچھی طرح چلا پھرا نہیں جاتا تو وہ مکمل علاج کے لیے قریبی علاج گاہ لے جائے اور اپنے ماں باپ کا علاج معالجہ کرائے۔ ماں باپ کا مدد کر کے ان کی دعائیں لینا چاہیے۔